بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ نئی سورۃ العلق کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے حاضر ہیں، جو کہ 19 آیات پر مشتمل ہے۔ چند آیات انشاءاللہ آج اس ویڈیو کے اندر آپ حضرات کے سامنے پڑھنی ہے۔ ہمارا مقصد صرف آپ کے سامنے چند آیات یا چند صورتیں پڑھنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ ان آیات سے نکلنے والے تمام اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین آپ حضرات کے سامنے رکھنے ہوتے ہیں، تاکہ آپ ان اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے بقیہ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں۔ اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ اگر آپ 24 گھنٹے میں سے 7 سے 8 منٹ نکال کر ہماری ویڈیوز کو سننا شروع کر دیں تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ آن لائن قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو کل سے انشاءاللہ یعنی 2/5/2024 سے ہماری کلاس سٹارٹ ہو رہی ہے۔ 2 اپریل سے ہماری کلاس سٹارٹ ہو رہی ہے۔ میں ایک کریٹ کر چکا ہوں واٹس ایپ گروپ، تو اس کا لنک میں شیئر کر دوں گا آپ کو ڈسکرپشن میں، تو اگر جو بھی جوائن کرنا چاہے تو وہ جوائن کر سکتا ہے۔ اس کے اندر بھی انشاءاللہ ہم آن لائن قرآن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العلق مکیہ، اقرأ بسم ربک الذی، اقرأ، را کے آگے حمزہ ہے، اس وجہ سے یہاں پر جھٹکا دے کے پڑھنا ہے، اور اسے حمزہ کہیں گے، الف نہیں کہیں گے۔ الف وہ ہوتا ہے جو ہر حرکت سے خالی ہو، بالکل خالی، اس کے اوپر نیچے کچھ بھی نہ ہو۔ جیسے یہ دیکھیں، یہ الف ہے، جیسے اس کے اوپر نیچے کچھ آ جائے، زبر زیر پیش جزم مد شد کوئی چیز بھی آ جائے، پھر وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر ہے، اگر ہم یہاں پر اس کو کہیں الف ہے تو پھر ہم اس کو پڑھیں گے اقرا بسم، جو کہ درست نہیں ہے، غلط ہوگا۔ تو اس وجہ سے جہاں بھی الف کے اوپر نیچے کچھ آ جائے پھر وہ حمزہ کہلائے گا، تو الف وہ ہوگا جو بالکل خالی ہو۔ اس وجہ سے یہاں پر جھٹکا اور حمزہ جہاں بھی آئے جھٹکا دے کر اس لفظ کو پڑھتے ہیں۔ اقرا بسم ربک الذی، بسم، با کو سین کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں الف ہے، خالی اس کو نہیں پڑھیں گے، خالی لفظ نہیں پڑھا جاتا۔ بسم ربک الذی، رب شد، با کے اوپر جس لفظ کے اوپر شد آ جائے اس لفظ کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ پچھلے لفظ کو شد والے لفظ کے ساتھ ملانا ہوتا ہے، اور دوسری مرتبہ اس لفظ کے اوپر نیچے کوئی حرکت ہوتی ہے اس کے ساتھ اس لفظ کو پڑھتے ہیں۔ دوسری بات اس کے اندر یہ ذہن نشین کر لیں کہ شد والے لفظ کو سخت کر کے زور دے کر ہلکی سی آواز کو رو کر پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ 2 اصول ذہن میں رکھ لیں، ایک یہ کہ شد والے لفظ کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ شد والے لفظ کو سخت کر کے پڑھنا ہوتا ہے، آواز کو رو کر زور دے کر۔ ربی ربی ربک الذی، کلا کلا، شد یہاں پر بھی وہی اصول، درمیان میں الف خالی نہیں پڑھیں گے۔ کالذی، زال زیر یا زی، یا مدہ ہے، ویسے حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ پوری ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل پر ویڈیو موجود ہے، وہاں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مختصراً یا مدہ کے بارے میں کہ ایسی یا ساکن جس کے پچھلے لفظ کے نیچے زیر ہو، یا مدہ کہلاتی ہے۔ جس لفظ کے یا جہاں بھی یا مدہ آ جائے گی اس لفظ کو لمبا کریں گے۔ اب زال کیا کہ یا مدہ، اس وجہ سے زال کو ہم لمبا کریں گے۔ کالذی، وگرنہ زبر زیر پیش، یہ زال کے نیچے زیر ہے، زبر زیر پیش والے لفظ کو لمبا نہیں کیا جاتا، صرف یا مدہ کی وجہ سے لمبا کر رہے ہیں۔ ربک الذی خلق، خلق، خا بھی موٹا ہے اور قاف بھی، اور یہاں پر دیکھ لیں کہ یہ بنا وقف کے جب ہم پڑھیں گے، لیکن جیسے ہی وقف کریں گے تو آخر لفظ قاف ہے، اس کو ہم ساکن کر دیں گے، یعنی اس پر جزم آ جائے گی جیسے یا کے اوپر۔ اور یہی اصول ہے کہ اگر کسی لفظ پر آپ وقف کرنا چاہتے ہیں، سانس توڑنا چاہتے ہیں، اس لفظ کو ساکن کر دیں، تو قاف کو ہم ساکن کر دیں گے، تو ہمارا لفظ ہو جائے گا ربک الذی خلق۔ اب یہاں پر جیسے ہم وقف کریں گے ہم اس پر قلقلہ کریں گے کاف پر، اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ قاف کے اوپر جو زبر ہے بلو کلر کی ہے۔ قلقلہ 5 حروف پر ہوتا ہے، قاف یعنی قاف اسے 2 نقطوں والا، قاف، قا، قا موٹا، قا ایک تا ہوتا ہے 2 نقطوں والا، وہ نہیں، قا ضا جو ہوتا ہے وہ والا، تو جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو قاف، قا، جیم، دال، با، یہ 5 حروف ہیں جن پر قلقلہ ہوتا ہے، جن کا مجموعہ اگر ہم اکٹھا کریں اور یاد رکھنا چاہیں تو قطب جدن، قطب جدن، یہ 5 حروف ہم یاد کر لیں۔ تو جب بھی یہ 5 حروف ساکن ہوں گے ان پر قلقلہ ہوگا، ان کی آواز کو ہلا کر پڑھنا ہوگا۔ قلقلہ مینز
کہ ساکن لفظ کی ان 5 حروف جب یہ ساکن ہوں گے تو ان کی آواز کو ہلا کر پڑھنا قلقلہ کہلاتا ہے۔ تو اب یہ جیسے ہی ہم یہاں پر وقف کریں گے، قاف ساکن ہو جائے گا تو قلقلہ ہوگا خلق۔ اگر وقف نہ کریں، یہ قلقلہ نہ کریں تو پھر ہوگا خلق، آواز میں ہی رک جائے گی ایک جگہ پر، لیکن قلقلہ کرنا کیونکہ ضروری ہے تو اس وجہ سے قلقلہ کریں گے تو آواز ہلے گی خلق۔ پوری آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ نیکسٹ خلق الانسان، خلق الانسان، یہاں پر انسان حمزہ کو ہم نون کے ساتھ ملائیں گے، یہاں پر اخفا کریں گے۔ ایک غنہ ہوتا ہے اور ایک اخفا ہوتا ہے۔ غنہ کے اندر لفظ کو کلیئر کرنا ہوتا ہے، اس کی آواز کو کلیئر کر کے پڑھتے ہیں، نون یا جس چیز کے اوپر بھی غنہ ہے، جبکہ اخفا کے اندر آواز کو چھپانا ہوتا ہے، اس لفظ کی آواز کو۔ اخفا کا معنی ہی چھپانا کیا ہوتا ہے، مخفی سے اخفا، کس چیز کو چھپانا، تو اس لفظ کو ہم چھپا کر پڑھیں گے، آواز کلیئر نہیں ہوگی اس کی۔ جیسے یہاں پر انسان، آپ نون پر اخفا کر رہے ہیں، نون کی آواز کو چھپا رہے ہیں، ان نہیں کر رہے، ان کریں گے ناک میں آواز آئے گی تو یہ غنہ ہو جائے گا۔ یہاں پر اخفا ہے، انسان یہ غنہ کی ایک قسم ہے، تو بہرحال یہاں پر اخفا کریں گے۔ انسان، سین کے آگے الف اور الف مدہ، جیسے یا مدہ کے بارے میں پیچھے پڑھ چکے ہیں، اسی طرح الف مدہ ایسا الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آ جائے الف مدہ کہلاتا ہے، اور ایسے لفظ کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں، اس وجہ سے ہم سین کو لمبا کریں گے۔ خلق الانسان من علق، اصل میں لفظ ہے علق، غنہ ہوگا بنا وقف جب ہم پڑھیں گے، لیکن وقف کریں گے من علق، اس کو ہم ساکن کر دیں گے قاف کو، جو بات یہاں پر تھی قلقلے والی وہی بات یہاں پر ہوگی، پھر من علق، قاف پر قلقلہ ہوگا۔ یہاں پر دیکھیں من علق، یہاں پر ہونا یہ چاہیے تھا من، غنہ ہونا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ آگے عین آ گیا ہے حروف حلقی میں سے، اور یہ اصول ہے کہ جہاں پر غنہ ہو رہا ہو، نون ساکن یا تنوین یا جہاں پر بھی غنہ ہو رہا ہو، اگر اس سے آگے حروف حلقی میں سے کوئی لفظ آ جائے، حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ 6 حروف حلقی کہلاتے ہیں۔ اگر یہ ان 6 میں سے کوئی لفظ آ جائے پھر غنہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ من علق۔ نیکسٹ آیت نمبر 3 اقرأ، وہی بات جھٹکا دے کر پڑھنا ہے، اقرأ وربک الاکرم۔ یہاں پر بھی قلقلہ ہوگا، یہ دیکھیں قاف ساکن ہے، اقرأ وربک ورب، با کو سخت کر کے شد ہے، وربک الاکرم۔ تو یہ ہم نے الحمدللہ آپ کے سامنے 3 آیات آج پڑھ لی ہیں سورہ علق کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ان کو بخوبی سمجھ چکے ہوں گے، اور خصوصاً جو اصول و ضوابط بتائے گئے آپ ان کو بخوبی سمجھ چکے ہوں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیع کو ضرور سبسکرائب کیجیے، صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ، اجازت دیں، اللہ حافظ۔